السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم رمضان مبارک کے دروس کے سلسلہ میں روزے کی فضیلت قرآن و سنت میں جو بیان کی گئی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ روزے کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی بڑی تعریف فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق ابواب الجحیم وتغلق فیہ مرد الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تم پر فرض کیے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ جائے وہ بہت سی برائیوں سے محروم رہ گیا۔ سنن نسائی حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ فرمایا وہ کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات کو میری خاطر چھوڑتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح مسلم۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلهم يدخل منه احد۔ جنت میں ایک دروازہ جس کو ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے، دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ وحصن حصین من النار۔ روزہ جہنم سے ڈھال اور مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ سنن احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی قال فیشفعانی۔ سنن احمد۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، اس روزے دار کو میں نے کھانے پینے کی خواہش سے روکا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات میں نیند سے روکے رکھا، یہ رات کو کلام الہی پڑھتا رہتا تھا، تو اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ میرے محترم دوستو، یہ تو ایک نفلی روزے کا اجر ہے، اللہ اکبر۔ فرضی روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رمضان مبارک کے خیر و عافیت سے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے اِنَّا لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ رمضان مبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ صحیح مسلم۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت عمر بن جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔